الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے کہ وہ عبادت کی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم نے ان کو نصیحت کی کہ آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، جو سنتے نہیں ہیں، جو آپ کو فائدہ نہیں دیتے، تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چچا آزر نے کیا کہا تھا وہ آج پڑھیں گے۔ قال راغب عن آلہتی یا ابراہیم، آزر نے میرے معبودوں سے اعراض کرنے والا ہے۔ راغبن، راغبن کا مطلب ہے اعراض کرنے والا، منہ پھیرنے والا۔ حمزہ یہاں پر استفہامیہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا کیا، کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرنے والے ہو اے ابراہیم۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تم نہ رکا، اگر تم نہ رکے تو میں ضرور تمہیں رجم کروں گا، تو میں ضرور تمہیں سنسار کروں گا۔ سنسار کہتے ہیں، رجم کرنا کہتے ہیں کسی کو پتھر مار مار کر اس کو مار دینا، اس کو قتل کر دینا۔ اگر تم اس سے نہ رکے تو میں تمہیں ضرور رجم کر دوں گا۔ وَاحْجُرْنِی مَلِیًّا، اور تم مجھے طویل عرصے کے لیے چھوڑ دیں۔ ملیہ یعنی دہرن طویلا، طویل عرصے کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ تو یا ابراہیم کے بعد فتعیبہا نکال کر یہ بتایا کہ تم میرے بتوں سے اعراض کر کے فتعیبہا تم ان کو عیب لگاتے ہو، ان کو برا کہتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَنْتَحِ سے کے بعد نکالا ہم خود لہا، تو اس کا متعلق ہے، یہ متعلق ہوگا تنتہی فعل کے ساتھ، کہ اگر تم میرے بتوں سے اعراض کرنے والے فعل سے نہ رکے، اگر تم میرے بتوں سے اعراض کرتے رہے، ان کو برا بھلا کہتے رہے، تو میں کیا کروں گا، لَأَرْجُمَنَّكُمْ تمہیں سنسار کروں گا، تمہیں پتھروں سے ماروں گا، ہجارت یا تو پتھروں سے ماروں گا، او بالکلام القبیح فاحذرنی، یا تو میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا، یا پھر کبھی کلام سے، یا میں تمہیں برا بھلا کہوں گا اور اس کلام کے ساتھ میں تمہیں رجم کروں گا۔ فاحذرنی تو تم مجھ سے ڈر، فاحذرنی تو تم مجھ سے ڈر، واحجرنی ملیہ اور تم مجھے طویل عرصے کے لیے چھوڑ دو، دہرن طویلا طویل زمانے کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکہ، حضرت ابراہیم نے فرمایا سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک میرا رب مجھ سے مہربان۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی کفار ہیں، جو بھی مسلمین ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے جو مر گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یا پھر جو زندہ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، بخشش کرنا کہ یا اللہ ان کے شرک کو بخش دے، یا جو مر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، تو یہ اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ دعا اس طرح کی دعا کریں تو اس کے لیے حرام کام ہوگا۔ لیکن جہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام
کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے، اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کیا کروں گا، اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے کہ تمہیں بخش دیں۔ تو یہاں پر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو قول ہے، یہ قول آپ کو اس بات کا علم ہونے سے پہلے ہے کہ غیر مسلموں کے لیے، مشرکین کے لیے، کفار کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی۔ آپ کو پہلے اس چیز کا، اس بات کا علم نہیں تھا کہ کفار کے لیے دعائیں مغفرت کرنا منع ہے، آپ کو بعد میں علم ہوا، پھر آپ نے اس سے برات بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے چچا آزر کے لیے، جو کہ مشرک تھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کو پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے معلوم نہیں تھا کہ کفار کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی ہے یا پھر ان کی بخشش وغیرہ طلب کرنی ہے۔ تو ان کو پہلے علم نہیں تھا، علم ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کیا، یہ کلمات کہے۔ ٹھیک ہے، تو ان پر اعتراض یہ وارد نہیں ہوگا کہ انہوں نے کفار کے لیے دعا کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سلام علیک کے بعد بنی نکال کر بتایا کہ میری طرف سے تم پر سلامتی ہوگی۔ کس چیز کی سلامتی ہوگی؟ کہ اصیبو لا اصیبک بمکروہ، میں تمہیں کوئی بری چیز نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں کوئی بری چیز نہیں پہنچاؤں گا۔ ٹھیک ہے، حفین کے بعد من حفیہ نکال کر بتایا کہ حفیہ، یہ حفیہ، حفین یہ حفیہ سے مشتق ہے، اس کا معنی نکالا بارن، بارن یعنی مہربان، فیجیب تو وہ میری دعا قبول فرمائے گا، فیجیب دعائی تو وہ میری دعا قبول فرمائے گا، وقد اوفا بوعدی المذکورہ فی الشعراء، تحقیق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کو پورا کیا جو کہ سورہ شورا کے اندر مذکور ہے۔ ان کا وعدہ کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے چچا کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، تو انہوں نے اپنے والد کے لیے اور اپنے چچا کے لیے کیا کیا؟ دعائیں مغفرت کی تھی، جو کہ سورہ شورا کے اندر مذکور ہے۔ لیکن یہاں پر وہی جواب ہوگا کہ ان کو علم نہیں تھا کہ کفار کے لیے دعائیں مغفرت وغیرہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، وغفر لے ابی وحادہ، وغفر وغفر لے ابی، تو انہوں نے سورہ شورا کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ وغفر لے ابی، میری چچا کی مغفرت فرما، وحاذا قبل ان يتبین له انه عدو اللہ تعالی۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وحاذا قبل ان يتبین له انه عدو اللہ تعالی، انہوں نے جو دعا کی یہ اس سے پہلے تھی کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، ان کا عدو اللہ، دشمن، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہونے سے پہلے، دشمن ہونا بیان ہونے سے پہلے انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں، دشمن ہیں، تو ان کے لیے اس کا دشمن ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کی تھی؟ دعا کی تھی، کما ذکرہ فی البراۃ، جس طرح انہوں نے سورہ برات کے اندر ذکر کیا ہے، وَأَعْتَزِلُ لَكُمْ وَمَا تَدَّعُونَ، اور میں تم سے برات کرتا ہوں، وَأَعْتَزِلُ میں برات کرتا ہوں، بیزاری کرتا ہوں، لَكُمْ تم سے، وَمَا تَدَّعُونَ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، وَأَدْعُو اور میں عبادت کرتا ہوں، اعبدو عبادت کرتا ہوں، ربی اپنے رب کی میں عبادت کرتا ہوں، اسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے نا امید نہیں ہوں، اور میں
اپنے رب کی عبادت سے نا امید نہیں ہوں۔ ربی کی بات بھی عبادت ہی نکال کر بتائیں کہ دعا کی معنی یہاں پر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا کبھی عبادت کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کبھی پکارنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے رب کی عبادت سے نا امید نہیں ہوں، کما شکی تم بھی عبادت الاسنام، جس طرح تم بتوں کی عبادت سے نا امید ہو، میں اس طرح نا امید نہیں ہوں کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو کوئی صلہ نہیں ملتا تھا، نہ نفع ملتا تھا نہ نقصان ملتا تھا، تو وہ نا امید تھے۔ اور حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے سے نا امید نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی میں یہ سبق کل سنوں گا۔ اور قاسم بھائی سے جو کل آج سبق پڑھا ارسلان بھائی نے، تو وہ بھی سنوں گا، اور یہ والا سبق بھی سنوں گا، بہت ہی آسان ہے، تو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا۔ خصوصاً جو یہ اعتراض ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک چچا کی دعائے مغفرت کی، اس کے بارے میں کیا اعتراض جواب ہے وہ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟